میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی مگر بار کلب اب تک بھی لڑکوں اور لڑکیوں سے بھرا تھا۔ عائشہ ڈرنک کی وجہ سے اپنے پاؤں پر بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس سے پہلے گرتی رافع نے اسے سہارا دے کر خود کے قریب کر لیا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے واپس جانے کی؟ وہ اس کے ہاتھوں پر انگلیاں مسلتے ہوئے کہنے لگا۔ امی میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی سائڈ پر آ گئی۔ آج یہاں میری آخری رات ہے، تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ تم تو میری دوست ہو نا۔ رافع نے اسے پاشا کے اشارہ کرنے پر ایک ہیوی ڈرنک تھما دی۔ میرا سر بہت چکرا رہا ہے، وہ اپنا سر تھامتی بمشکل بول پائی۔ تم یہ ڈرنک پیو، اس سے تمہیں کافی اچھا فیل ہوگا۔ نہیں مجھے نہیں پینی، رہنے دو۔ وہ ہاتھ سے دور جھٹکنے لگی تھی کہ رافع نے زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لگا دیا۔ میرے ہاتھوں سے تو پیو گی نا؟ عائشہ نے اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے وہ گلاس ختم کر ڈالا۔ تمہارے ہاتھوں سے تو زہر بھی پی لوں گی۔ وہ نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ مجھے ان پر ثابت کرنا ہے کہ میں ان سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی ان سے شادی کروں گی۔ وہ مجھے دھمکاتے ہیں، مجھے پھر بھی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ان کو تھپڑ مارا پر مجھے گلٹ ہے، لیکن میں یہ بات انہیں نہیں بتاؤں گی۔ رافع کی آنکھوں میں شیطانیت واضح ہونے لگی، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو بیوٹیفل؟ وہ اسے لیا آگے بڑھنے لگا۔ انہی کی جو مجھے اپنی آنکھوں سے ڈراتے ہیں، مجھ پر رعب جماتے ہیں، تب میری تصویر لیتے ہیں جب میں ان کو ان کے دل کے قریب لگتی ہوں اور پھر ایک سرد رات مجھ پر اپنے جذبات عیاں کر دیتے ہیں۔ وہ جو اپنے نام کے ایک ہیں، آلیان شاہ، میرے ہٹلر۔ رافع کا دوست پاشا بھی ایک نظر ارد گرد دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ تم تو اس شخص سے نفرت کرتی تھے نا؟ وہ اس کی مسلسل بک بک سے اب بیزار ہوتا پوچھنے لگا۔ میں ان سے نفرت کر ہی نہیں سکتی، میں تو تمہارے ساتھ بھی صرف اس لیے ہوں تاکہ وہ جلیں۔ وہ کھل کر ہنستی ہوئی ارد گرد دیکھ کر چونکی۔ وہ کلب کا ریسٹ ایریا تھا، وہاں ترتیب سے کئی روم بنے ہوئے تھے۔ وہ جگہ کلب کے مقابلے میں قدرے سنسان تھی۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، آؤ ہم اس روم میں چلتے ہیں۔ تم پاگل ہو کیا؟ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، ہٹو، مجھے جانے دو۔ شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ تم میری دوست تو ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کیا کچھ نہیں پوشیدہ تھا۔ مجھے یہاں ریسٹ نہیں کرنا، اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس حالت میں بھی کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس کر گئی۔ بس بہت ہو گئے تمہارے نخرے، چلو اب میرے ساتھ۔ رافع نے اسے گھسیٹا۔ تم کیا کر رہے ہو رافع؟ مجھے جانے دو پلیز۔ وہ انتہا سے زیادہ حیران ہوئی۔ تمہیں جانے دوں؟ اتنے پاپڑ بیل کر تو تمہیں یہاں تک بلایا ہے، ایسے کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ ایسے موقع بار بار تو نہیں ملتے۔ وہ کہکہا لگاتا اسے خوفزدہ کر چکا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے پرس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس نے ہانیہ اور مشعل سے بات کرنے کے بعد سے ہی رافع کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا اور جس ٹائمنگ میں آفس جاتا اس کے ایک دو بندے رافع پر نظر رکھتے تھے۔ آج آفس میں کام کا برڈن زیادہ ہونے کے باعث وہ گھر بھی لیٹ پہنچا تھا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے وہ شیشے کے سامنے آیا۔ پچھلی دیوار پر اس دشمن کی تصویر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس تصویر پر ڈالتے گہری سانس لی۔ عالیہ نے ایک گہری سانس لیتے اس تصویر کو اتار کر دیکھا۔ محبت کرنا اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا جس کی سزا تم مجھے یوں دے رہی ہو۔ اسے نہ جانے کیوں آج اس کی بہت یاد ستا رہی تھی، پر وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ جس طرح اس نے 6 سال بڑے ہونے کا بھی لحاظ کیے بغیر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس کا اس سے ناراض ہونا بنتا تھا، اور رہی صحیح کسر رشتے سے انکار نے پوری کر دی تھی۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ عالیہ نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے کال اٹینڈ کی اور جو کچھ اس نے سنا وہ اس کا دماغ آؤٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے سیدھا ہوتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر بھاگا۔ زوردار تھپڑ کی آواز پر کئی گزرتے لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ پاشا اس لڑکی کی جرأت پر حیران تھا۔ تم ذلیل انسان، دور رہو مجھ سے۔ وہ انگلی اٹھاتی باہر جانے لگی کہ رافع کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ بے قابو ہوتا اس پر جھپٹ پڑا۔ عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کو جبڑوں سمیت دبوچ کر مکرو سا ہنسا۔ اب تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ وہ اسے بے دردی سے دھکا دیتے بولا، جس کے باعث وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ایسے تو نہیں تھے۔ وہ آنسو حلق سے اتارتی بمشکل بول پائی۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ہوں، سمجھی، اور تم محض میرے لیے آج کی تفریح کا کھلونا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ پاشا کے ساتھ مل کر اسے ہراساں کرنے لگا۔ عائشہ نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ وہ ہیل کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہوئی کلب کے شور شرابے والے ایریا میں داخل ہوئی، مگر وہ دونوں اسی کے پیچھے آ رہے تھے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ مدد کے لیے چلانا چاہتی تھی پر شور میں اس کی آواز دب گئی۔
تبھی رافع نے تیزی سے وہاں پہنچتے اس کا راستہ روک لیا۔ پیچھے پاشا بھی آ کھڑا ہوا۔ اب تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ بری نیت سے اس کی جانب ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ عائشہ مدد کے لیے چیخی، اور تبھی ایک بھاری مردانہ ہاتھ نے رافع کا بازو درمیان میں ہی پکڑ لیا۔ بہت شوق ہے تجھے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کا، چل اب میرے ساتھ کھیل۔ ایک زوردار مکہ پڑتے ہی رافع کی آنکھ سوج گئی۔ پاشے نے آگے بڑھ کر لڑنا چاہا، مگر آلیان نے اسے گریبان سے پکڑتے زمین پر دے مارا، جس کے باعث پورے کلب میں ایک سنسنی سی مچ گئی۔ سب لوگ متوجہ ہوتے تماشا دیکھنے لگے۔ بول کیسے ہمت ہوئی تیری اس کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ آگے بڑھتا اسے اٹھا کر کانچ کی میز پر پٹک گیا۔ اس پر رکھی بوتلیں سب ٹوٹ کر شور کرتی رافع کی کمر میں کھپ گئی تھیں۔ وہ درد سے کراہ اٹھا۔ عائشہ نے گھومتے سر کو سنبھالتے نظر اٹھائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آلیان شاہ سامنے کھڑا ان کو بری طرح پیٹ رہا تھا، ایک ڈھال کی مانند۔ ہانیہ اور مشل بھی اس کے پیچھے سے آتی نظر آئیں۔ دیکھو یہ میری دوست ہے، تم ہمارے بیچ میں مت آؤ۔ وہ جملہ بھی مکمل نہ کر پایا تھا کہ عالیہ نے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ دوستی کے نام پر کب سے یہ فراڈ کر رہا ہے؟ وہ گھبرایا تو پاشا نے آلیان کو پیچھے سے آتے دبوچ لیا۔ آلیان نے اپنی کوہنی سے اس کے چہرے کی مرمت کر ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھرتی اس کے شدید غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے پاشا کو اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر اچھال دیا، جس کے باعث وہاں کا کرنٹ سسٹم سوئچ آف ہو گیا اور میوزک کی تمام آوازیں یکدم بند ہو گئیں۔ رافع نے آلیان کا دھیان بڑھتا دیکھ پاس پڑی کانچ والی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ آلیان نے مہارت سے خود کو بچانا چاہا، پر پھر بھی کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کے ماتھے پر کھپ کر خون کی ننھی بوندیں نکال گئے۔ بدلے میں آلیان نے اس کے دانت ہی توڑ ڈالے تھے۔ اس سب میں صرف ہمارا قصور نہیں، لڑکی خود چل کر ہمارے پاس آئی تھی۔ پاشا نے منہ سے بہتے خون کے ساتھ ہانپ کر صفائی دینی چاہیے۔ ہانیہ اور مشل تب تک عائشہ کو سہارے سے کھڑا کرتی گلے سے لگا گئیں، جو بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس جیسی لڑکیاں پہلے امیر لڑکوں کو اپنی اداؤں سے پھنساتی ہیں، پھر یوں ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ رافع نے منہ سے زہر اگلتے عائشہ کو حقارت سے دیکھا تو وہ تو گویا زمین میں دھنس گئی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ آلیان اسے زندہ نہ چھوڑتا اگر بروقت پولیس آ کر انہیں اریسٹ نہ کرتی۔ کلب کو سیل کر دیا گیا تھا، سب لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے اور رافع اور پاشا کو پولیس نے بری حالت میں ماریہ اور حاشر کے کہنے پر اریسٹ کیا تھا۔ ماریہ کو جب سے پتہ لگا تھا کہ رافع عائشہ کے پیچھے ہے وہ بہت ٹینس تھی، اور پھر اسے رافع کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ پولیس کو لے آئی تھی۔ اب وہاں صرف 5 افراد رہ گئے تھے۔ آلیان چلتا ہوا عائشہ کے پاس آیا تو ہانیہ اور مشل دور ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے ہوئے شعلے جل رہے تھے۔ تو یہ تھی تمہاری پسند، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی تم؟ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا غصے سے دھاڑا۔ عائشہ اس کی سرخ نگاہوں میں خوفزدہ سی دیکھتی رہی۔ تمہارے ماں باپ وہاں تمہاری فکر میں بے حال ہو رہے ہیں اور تم اس گھٹیا جگہ پر رافع جیسے لڑکے کے ساتھ؟ وہ افسوس سے پوچھنے لگا۔ عائشہ دیوار سے چپکی سہارے سے کھڑی تھی، اگلے ہی لمحے بے جان گڑیا کی طرح اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ ہانیہ اور مشل باہر کھڑی پریشانی سے ٹہل رہی تھیں، جبکہ ماریہ چیئر پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکل کر ان کی جانب آیا۔ آپ میں سے کوئی ایک اندر آ جائے، مجھے کچھ امپورٹنٹ ڈسکس کرنا ہے۔ وہ تینوں تیار تھیں، مگر آلیان سر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ جی چلیے ڈاکٹر۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کی پیشنٹ کو پچھلے 1 مہینے سے مسلسل ڈرگز کی ڈوز دی جا رہی تھی، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ آلیان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ڈرگز عموماً انسان کو ذہنی طور پر اپنا عادی بنانے کے لیے دی جاتی ہیں، جس سے وہ ایک طرح سے مکمل آپ پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں اور ان کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ وہ تفصیل سے بتانے لگے۔ اب ان کو ٹھیک کرنے کا کیا حل ہے؟ ایسے پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائیں انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ دوبارہ اس ڈوز کی طلب کرتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دی جائے تو وہ سوسائڈ جیسا ایکٹ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ میڈیسنز لکھ کر دیتے سمجھایا۔ ان ڈرگز کا استعمال کرنے پر پورا قانونی لحاظ سے کیس بنتا ہے۔ وہ آخر میں حقیقت بتانے لگے۔ آپ بے فکر رہیے ڈاکٹر، جن مجرموں نے یہ یوز کی ہے پولیس انہیں آلریڈی اریسٹ کر چکی ہے۔ وہ ان کی بولتی بند کراتا کچھ دیر بعد باہر نکلا تھا۔ میری بات تم دونوں دھیان سے سنو۔ عائشہ پچھلے 1 مہینے سے جس طرح بیہیو کر رہی تھی، اس سب کی وجہ ڈرگز تھے، لہٰذا تمہارے دل میں اس کے لیے اگر ذرا سی بھی ناراضگی ہے تو اسے ختم کر دو۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے آتا سنجیدگی سے سمجھانے لگا۔ ہانیہ اور مشل نے صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔
اور دوسری بات یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذکر تم تینوں عائشہ کے پیرنٹس کے سامنے نہیں کرو گی، وہ انہیں سختی سے وارن کر گیا۔ پر ہم آلریڈی ان کو بول چکے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی، ہانیہ اور ماریا نے ان کو بتایا۔ ڈونٹ وری، میں ہینڈل کر لوں گا، مگر عائشہ کو تم سب کی اٹینشن کی ضرورت ہے، اس کے سامنے ایسا بیہیو کرنا جیسے سب نارمل ہے۔ وہ رفع حلے میں واپس جانے سے پہلے انہیں مکمل گائیڈ کرتا چلا گیا۔ گاڑی عائشہ کے گھر کے سامنے روکتے وہ نیچے اترا۔ عائشہ کچھ ہوش میں آ چکی تھی، اس کی بازو پر ٹریٹمنٹ ہوا تھا۔ ہانیہ، مشل اور ماریا اسے سہارے سے اندر لے کر چلی گئیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ زہرا بیگم بے چینی سے ان کی جانب دوڑی چلی آئی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ اس کی نڈال سی حالت دیکھ کر خود پر قابو نہ کر پائیں۔ آنٹی کچھ خاص نہیں، بس عائشہ کی گاڑی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مشل اور ماریا نے انہیں سنبھل کر بتایا۔ اللہ خیر، کیسے ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اسے فکر مندی سے چھونے لگیں۔ صرف اس کے بازو پر ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا، مگر یہ تم لوگوں کو ملی کیسے بیٹا؟ افتخار صاحب اب تک خاموش تھے، جبکہ زہرا بیگم سوال جوابوں سے مکمل تشویش کر رہی تھی۔ وہ ایکچولی میں آفس سے واپس آ رہا تھا تو تب میری نظر اس کی گاڑی پر پڑی تو میں نے انہیں اطلاع دی۔ آلیان سنبھل کر بات بتانے لگا۔ وہ اپنی زندگی میں شاید پہلی بار اس لڑکی کی خاطر جھوٹ بول رہا تھا۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، اگر تم نہ آتے تو ہماری بچی نہ جانے کس حال میں ہوتی۔ وہ آلیان کے احسان مند ہوتی ان تینوں سمیت عائشہ کو لے کر اندر بڑھ گئیں۔ چلیں انکل، میں چلتا ہوں۔ آلیان جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ افتخار انکل کی نظر مسلسل اس کے سر پر بندھی پٹی پر تھی۔ آلیان اندر آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے سنجیدگی سے بولتے اندر چل دیے۔ آلیان کو ان کی آواز کی سختی پر مجبوراً رکنا پڑا۔ تمہارے ماتھے پر یہ چوٹ کیسی ہے؟ کیا تمہارا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں، میرا پاؤں پھسل گیا تو میں۔ آلیان نے وضاحت دینا چاہی۔ تم نے اپنی آنٹی سے تو جھوٹ بول لیا، پر تم مجھ سے نہیں بول سکتے۔ اب بنا رکے مجھے سب بتاؤ کہ تم عائشہ کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائے ہو۔ ان کے لہجے میں یقین بو رہا تھا کہ گویا وہ جانتے تھے کہ عائشہ کسی مصیبت سے آئی تھی، اور پھر وہ بہت مجبور ہو کر انہیں شروع سے آخر سب بتاتا چلا گیا۔ افتخار ملک نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ تم نے آج جس طرح عائشہ کی حفاظت کی، اس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کن لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اگر تم نہ ہوتے تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ آلیان اس سارے عرصے ان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر پہلی بار مسکرایا تھا۔ عائشہ نے کروٹ بدلتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سب کچھ دھندلا دھندلا سا تھا۔ اسے اپنے سامنے ہانیہ نظر آئی۔ ارے یار، کیا کرنا ہے اتنا پڑھ کے؟ مت بھولو کہ ہم بیک بینچرز ہیں، اور بیک بینچرز کا نام ہی کافی ہے۔ ہانیہ یونیفارم پہنے اس کے سامنے کتاب کھولے صوفے پر بیٹھی بو رہی تھی تو عائشہ نے سر جھٹک کر اسے اپنا وہم سمجھنا چاہا۔ اب بس ایگزامز ہونے دو، پھر ہم یہاں کہاں ہوں گے، تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ مشل کی کمر پر پر نکل آئے، یا شاید اسے ہی لگا کیونکہ وہ اڑنے والی بٹر فلائی کا سسٹم پہنے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میں تو کل کے اینول فنکشن میں ریڈ کلر کا ڈریس پہنوں گی، دیکھنا تم سب سے زیادہ حسین لگو گی۔ ماریا لال رنگ کی ساڑی میں ان سب کے سامنے آ کر اتری تو عائشہ کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی پر اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ صبح کا نہ جانے کون سا پیر تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر سورج کی کرنیں اس کمرے میں داخل ہوتی اپنا پتہ دے رہی تھیں۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ خشک لبوں سے بڑبڑائی۔ جی نہیں، یہ سب بالکل حقیقت ہے۔ آج کا دن آپ کو دیکھنے کو ملے گا لائیو دی عائشہ اسٹوپڈ فرینڈز شو۔ مشل چھڑی گھماتی بولی تو ہانیہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آ گیا۔ ماریا تالیاں بجانے لگی۔ ہانیہ نے عائشہ کو پانی پلا کر سیدھا کیا تو تکیوں کے سہارے سے بیٹھ کر نیم غنودگی کی حالت میں ان تینوں کی نوٹنکیاں دیکھنے لگی۔ ماریا نے ایک ادا سے اس لچکیلی ساڑی کو کس کر باندھتے اپنے بال لہرائے تو ہانیہ نے جھٹ سے کھڑکی کے پردے گرا کر برابر کر دیے، جس سے فی الوقت کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا۔ مشل نے فروٹس کی ٹوکری اٹھا کر عائشہ کی پسند کا پھل کٹ کرتے اس کو کھلانا شروع کر دیا، جو مکمل توجہ سے ان تینوں کی حرکتوں کو گھور رہی تھی۔ ہانیہ سانگ پلے کرتی نکلی، مونچھیں لگا کر اس کے ساتھ ناچنے لگی۔ وہ دونوں مکمل سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کر رہی تھیں۔ ہانیہ اور ماریا کا ایکٹ پلے کرتی فارغ ہوئیں تو مشل نے زوردار طریقے سے تالیاں بجاتے عائشہ کی ساری نیند ہوا کر دی تھی۔ تبھی کمرے میں زہرا بیگم داخل ہوئی تو سیدھا عائشہ کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئیں۔ امی، وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوا میری بیٹی کو، چلو اب ہمت کرو اور فریش ہو جاؤ، ہم سب تمہارے ہی جاگنے کا ویٹ کر رہے تھے، ناشتہ مل کر جو کرنا ہے۔
وہ اس کے چہرے کو نرمی سے سہلاتی ان تینوں کے لیے ملازمہ سے جوس رکھواتی بولی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے حامی بھرنے پر وہ باہر چلی گئیں تو عائشہ میڈم کا موڈ ٹھیک ہوا؟ ماریا نے اس کے سامنے بیٹھتے شرارت سے پوچھا۔ تم تینوں اس ٹائم میرے گھر پر کیا کر رہی ہو؟ وہ دماغ پر زور نہیں ڈال پا رہی تھی۔ توبہ لڑکی، تو تم کیا چاہتی ہو؟ ہم واپس چلی جائیں؟ مشل نے صدمے سے پوچھا۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد تم مجھ سے لڑنے کی بجائے یہاں مجھے انٹرٹین کر رہی ہو؟ عائشہ نے اپنے بازو پر لگی چوٹ کو دیکھتے نم آواز میں کہا۔ کل رات کچھ نہیں ہوا، تم ہمارے لیے اب بھی ویسی ہو جیسی پہلے تھی، ہانیہ نے سمجھایا۔ عائشہ کا ان کی محبت میں دل بھر آیا۔ آ جاؤ۔ وہ اپنی بائیں کھول گئی تو بے اختیار وہ تینوں آگے بڑھتی اس سے چپٹ گئیں۔ ان سب کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکان قائم تھی۔ وقت نے ان چاروں کی لازوال دوستی کو پلک جھپکتے ایک حسین یاد کی طرح خود میں محفوظ کر لیا تھا۔ عائشہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ زہرا بیگم ناشتہ لگوا چکی تھی۔ تبھی افتخار ملک کمرے سے باہر نکلے تو عائشہ انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ انہوں نے روکھے سے انداز میں اسے ہاتھ سے منع کر دیا۔ زہرا بیگم، میرا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیجیے۔ وہ واپس جانے لگے۔ ہانیہ، مشل اور ماریا نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ کیا انکل ہماری وجہ سے جا رہے ہیں؟ ہانیہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ اگر ایسا ہے تو اس سے بڑی ہماری اور کیا انسلٹ ہوگی؟ مشل نے بھی بھوک سے رونے والا منہ بنایا۔ ارے بے وقوف لڑکیوں، وہ عائشہ سے ناراض لگ رہے ہیں، ماریا نے انہیں ٹوک دیا۔ عائشہ نے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ وہ تو کہہ رہی تھیں کہ وہ بول چکی ہیں کہ یہ محض ایک ایکسیڈنٹ تھا، پھر ابو کا رویہ۔ لیکن کیوں افتخار صاحب، آپ ہم سب کے ساتھ ناشتہ کیجیے۔ وہ بات بھی مکمل نہ کر پائی تھی کہ وہ بات سختی سے کاٹ گئے۔ اپنی بیٹی سے کہیے گا کہ ناشتے کے فوراً بعد آ کر مجھ سے ملے۔ وہ آرڈر دیتے رخ موڑ کر اندر چلے گئے تو زہرا بیگم پریشان رہ گئیں۔ ارے بیٹا، آپ تینوں کیوں تکلف کر رہی ہو؟ لو نہ کچھ۔ ہانیہ نے ان کے اصرار کرنے پر جلدی سے بریڈ منہ میں ٹھونسی تھی، جبکہ مشل نے بھی بے تکلف ہو کر پراٹھوں کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ماریا ان دونوں کو بھوکوں کی طرح کھاتے دیکھ پہلو بدل کر رہ گئی اور دوسری جانب عائشہ کو خطرے کی بو آنے لگی تھی۔